انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں نہ پکشپات کچھ راکھو، وید پران سنت مت بھاکو، سنوت وکرم دو آنندا، مہا کوک نس چتو پر تنڈا، راجنیتی بھاؤ کیرتی دکھاوے، سب کا مت اپنا سمجھاوے، سرن چتر سدور ستاری، تن کو ونش بھیوتی بھاری، کب تک منتی سندر کویا، بنا مہامت پار نہ ہویا. صلی اللہ علیہ وسلم. سب آدمی عبادت کی نیت سے اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات اور پردہ نشی میری ماں اور بہنیں، اسٹیج پر موجود معزز و محترم علماء کرام، صدر دی وقار، آج کے اس مجلس اور جلسے کو دیکھ کر اور سر شام سے مدرسہ مدینۃ السلام کے بچیوں اور طلباء و طالبات کے تقاریر اور بیانات کو سننے کے بعد میرا دل اور حضرت مولانا عبدالسلام صاحب کے جو تاثرات تھے اس تاثرات کے بنا پر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ جس دور پہ ناجات تھی اب وہ دنیا ہم و زبانہ بھول گئے. جس دور پہ ناجات تھی دنیا اب ہم و زبانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. میرے محترم اور پردہ نشین ماں اور بہنیں اور نوجوانوں، چند نوجوانوں کی خواہش تھی، حالانکہ یہ جلسہ بچوں کا جلسہ ہے، چند جوانوں کی خواہش تھی کہ حضرت آپ آئے اور وہ جو آپ نے سیسانی یا آپ نے جعفر یا آپ نے مدھیہ پردیش میں جو تقاریر میں ایک بات کہی تھی اسے آپ کھاپر گاؤں میں سنا کر جائیں. بس اسی لیے میں دو بات ہی کروں گا، زیادہ بات کے لیے نہیں میں بیٹھا ہوں، بس بچیاں ہے جن کو ہمیں اور آپ کو سننا ہے. ایک بات ہوگی حمد پر اور ایک بات ہوگی نعت پر، دو بات کر کے انشاءاللہ میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ دیکھا ہے کھاپر والوں نے بہت فیاض فیضی کو داد دیا ہے، اب میری باری ہے. کتنا میرے ساتھ چلیں گے؟ کئی منٹ چلیں گے، زیادہ تو میں ٹائم نہیں لوں گا، لیکن کئی منٹ چلتے ہیں اتنا ہی منٹ تک میں اس کرسی پر رہوں گا. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے. کہہ دیجیے ایک بار سبحان اللہ، آواز سے کہیے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. وحدت کے بھرے جام. اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں، اپنے آخری پستک میں فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا دیکھ تو تیرے گاؤں میں، تیرے گھر میں جو بھینس بیٹھی ہوئی ہے اس کا رنگ کالا ہے، اس کا رنگ کالا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اور جو تو پیالہ لیے بیٹھا ہے نا دودھ پینے کے لیے اور صبح سویرے چائے پینے کے لیے، اس پیالے کو اپنی زبان میں لگانے سے پہلے، دودھ پینے سے پہلے رک جا، ٹھہر جا، سوچ تو صحیح یہ دودھ آیا کہاں سے. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. وحدت کے بھرے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ تیرے دودھ کے پیالے میں میں
نے بھینس کے گوبر کے بو کو نہیں آنے دیا، دیکھ میں نے تیرے پیالے کے اندر بھینس کے خون کے سرخی کو نہیں آنے دیا، دیکھ میں نے تیرے پیالے کے اندر بھینس کے سیاہی کو نہیں آنے دیا۔ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ بتانا کیا چاہتا ہے، اللہ سمانا کیا چاہتا ہے، اللہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنا کیا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کافر کے مسلمانوں دھیان دو، اللہ فرماتے ہیں کہ سن میں نے تجھے بنایا ہے، میں نے تیری تخلیق کی ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں جانتا ہوں نا تو کیسا ہے، دوستوں میں جاتا ہے، بن ٹھن کر جاتا ہے، دوستوں میں جاتا ہے، عطر لگا کے جاتا ہے، شادی میں جاتا ہے، نیا کپڑا پہن کر جاتا ہے، مجھے معلوم ہے نا تو کیسا ہے۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصا۔ تو سن اے میرے کافر کے مسلمانوں، اے نیپال کے مسلمانوں، اگر میرا یہ جملہ ضائع گیا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے دودھ تمام چیزوں سے نکال کر دودھ کو خالص کر کے سفید کر کے تیرے سامنے پیش کیا ہے، اب اگر تم میرا بندہ ہے تو اسی طرح سے خالص سجدہ کر، اسی طرح سے خالص سجدہ کر۔ خالص کون سجدہ کرے گا؟ یا تو دل میں پھیلا ہوا ہے گندگی اور کیڑے مکوڑے۔ آج حالات ایسے ہو چکے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں جلسے میں اور ہمارا دل اور دماغ کہیں اور ہے، کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ خیال کر رہے ہیں، عجب طرح سے۔ اسی لیے میں نے جو شعر پڑھا ہے کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پرداب نہ دیکھا سینے میں، منہ تو دیکھ لیتے ہیں لوگ لیکن دل میں جو داغ ہے اس کو نہیں دیکھتا کہ ان مدارس سے، ان مکاتب سے، ان مساجد سے، علماء سے، صلحاء سے، فصحاء سے، علماء سے ہمیں کس قدر محبت ہونی چاہیے، ہمیں کیسی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ، اللہ کے نبی تمہیں بتائیں گے، اللہ کے نبی کہ کیسی محبت ہونی چاہیے اور کس طرح سے دل صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے پاس وقت نہیں ہے ورنہ باتیں لمبی ہوتی۔ میرے کلپ میں بتا رہا تھا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، اے ایمان والوں، اگر تو میرا بندہ ہے تو خالص سجدہ کر۔ میں تخیلات کا آدمی ہوں، اللہ کے یہاں پہنچا تخیلات میں، اللہ سے سوال کر بیٹھا، اللہ رب کا، اے میرے مالک، اے میرے حاکم، اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، اے میرے ایشور، اے میرے گاڈ، اے مجھے پیدا کرنے والی ذات، اے وہ رب جس نے کائنات کو بنایا، میں کیسے خالص سجدہ کروں؟ میں تو گناہوں میں گھرا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں دیکھ تیرے دودھ کے پیالے کے اندر میں نے خون کے بو کو نہیں آنے دیا، میں نے گوبر کے بو کو نہیں آنے دیا، بھینس کے سیاہی کو نہیں آنے دیا۔ تو سجدہ ایسے کر کہ اس میں شرک کی بو نہ ہو، تو سجدہ ایسے کر کہ اس میں دکھاوت کے رنگ نہ ہو، تو سجدہ ایسے کر کہ اس میں رسومات کی لذتیں نہ ہو۔ اللہ میں سجدہ کیسے کروں؟ چاروں طرف سے گناہ ہے، دائیں گناہ، بائیں گناہ، آگے گناہ، پیچھے گناہ، ہر چہار جانب گناہ، پھر میں کیسے سجدہ کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے سن، تو جو سوال کر رہا ہے سن، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین دودھ دیکھ کہاں پھنسا ہوا تھا، خون کے بیچ میں دودھ دیکھ کہاں پھنسا ہوا تھا، گوبر کے بیچ میں دودھ دیکھ کہاں پھنسا ہوا تھا، یہ خون اور لذتوں اور غلاظتوں کے بیچ میں، اور میں نے تمام غلاظتوں سے، تمام نجاستوں سے، تمام غلیظوں سے، تمام بدبوؤں سے نکال کر خالص کر کے سفید کر کے جب تجھے دیا ہے نا، جب تو پی رہا ہے، تجھے مزہ آ رہا ہے، اسی طرح سے تمام گناہوں سے، تمام غلاظتوں سے، تمام ناپاکیوں سے، تمام شرک سے، تمام بدعت سے، تمام
رتب ملے گا. تیرا سجدہ بیکار ہے, تیرا سجدہ بیکار ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں, یہ اللہ کی وحدانیت ہے. لوگ کہتے ہیں معلوم نہیں, ایک میں نے حج کا جو وعدہ کیا تھا میں نے وہ جملہ پورا کیا, اب ایک نعت پر ہے بس, اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دیوبندی لوگ جو ہے نبی سے عشق نہیں کرتے, نبی کا محبت نہیں. آؤ میں بتاتا ہوں, نہ معلوم تجھے تو کیا مجھ سے سوال کرتے ہو. آؤ نہ علماء کے, علماء دیوبند کے, علماء کے اور اکابر کے اور وہ عشق میں تجھے بتاتا ہوں جو ہم پر سوال کرتے ہیں. آؤ نا, کیسے ہمارے عقائد ہے, کیسے ہماری عقیدے ہے. اللہ رکھے دو ایک ترازو, ترازو کے دو پلے, ایک پلے میں ساری کائنات ہو, دوسرے پلے میں زمین و زماں ہو, شجر و حجر ہو, لوح و قلم ہو, عرش ہو, آسمان ہو, زمین ہو, آدم, نوح, عیسیٰ, حود, سب کے سب اسی پلے میں ہو. دوسرے پلے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو. میرا عقیدہ ہے, میرا نظریہ ہے, علماء دیوبند کا مسلک ہے کہ میرے آقا کا پلہ ساری کائنات کے پلہ سے بھاری نکلے گا. میرے محترم بزرگوں دوستوں, یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے, یہ ہمارا مسلک ہے. آج ہمیں کہتے ہو کہ عشق نہیں ہے, تمہیں معلوم کیا ہے؟ ارے میں تو وہ عشق کا جلوہ دکھانے والا ہوں. وقت نہیں ہے کہ تو ہاتھوں میں کر دیکھتا رہ جاتا کہ اسے کس قدر. اور قاسم نانوتوی کو دیکھ لو, جب مدینہ میں پہنچتے ہیں, جب مدینہ کے زمین پر اپنا پاؤں رکھتے ہیں, اپنے پاؤں سے جوتے نکال کر اپنے کانٹے پر رکھ لیتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت یہ ریتیلی زمینیں ہیں, آپ کے پاؤں کو کچھ چپ جائے گا؟ حضرت نے کہا تجھے معلوم نہیں, یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نبی نے اپنے پاؤں رکھے ہیں. اور قاسم کا جوتا نبی کے پاؤں کے اوپر آ جائے, یہ کیسا عشق ہے, یہ غلام اور اسے قاسم کو منظور نہیں ہے. ہم تو وہ ہے. آؤ نہ بتا دوں, وہ حضرت احمد علی جنہوں نے جب ایک صاحب وہاں سے حج کر کر آئے, کھجوریں دی تو انہوں نے کھجوریں کھا لی, اور جو گٹھلیاں بچی ان کو کھجوا کر سرمے بنا لیے, اور سرما بنانے کے بعد آنکھوں میں لگا لیا. یہ ہے علماء دیوبند, یہ ہے علماء دیوبند, یہ ہے عشق. اور ہمیں کہتے ہو کہ نبی سے عشق نہیں. یہ تمام باتوں کو دیکھ کر, ان تمام نبی کے, اور اللہ نے نبی کو سب کچھ دیا ہے باکمال, بالاجواب, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. سیرت دی لاجواب, صورت دیا لاجواب, حسن دیا لاجواب. میرے محترم بزرگوں دوستو, اور نبی کو جو کچھ دیا, یہاں تک کہ یہ امت دی جس کا کوئی جواب نہیں. آپ کہیں گے امت کی کیا خامی ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو, امت ہماری خوبی ہے, ہماری اور آپ کی خوبی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ, اور خود اللہ نے فرمایا کہ یہ امت سب سے بہتر امت ہے. اور نبی نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابی اٹھنے کے بعد کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی, ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو, تم تو صحابی ہو, تم میرے ساتھی ہو. اللہ کے نبی بھائی کون ہے, آپ کے بھائی کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتا ہے میرے بھائی وہ ہے, میرے بھائی وہ ہے, میرے بھائی وہ ہے جو میرے بعد آئے گا اور میرے حکموں کو مجھے بغیر دیکھے ہوئے مجھ پر ایمان لے آئے گا, اور میری ہر عمل کو اپنے سینے میں اتارے گا. اسی لیے میرے محترم بزرگوں, یہ ہمارے لیے کم فخر کی بات ہے, کم فخر کی بات ہے. کسی نے سچی کہا ہے, اور شاید سچی کہا ہے کہ لیلا کو بھول جا, چہرہ ادور تھا مجنون
بس میں تقریریں انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا، کیونکہ ہمیں بچیوں کا تقریر سننا تھا، چند جوانوں